لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہر جملہ پارٹی کے ہر کارکن کے لیے محترم ہے اور اس پہ وہ پہرا دیتے ہیں، لہٰذا ایسی کوئی کنٹروورسی جو پھیلاتا ہے وہ بددیانتی کرتا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج پاکستان جس دوراہے پر کھڑا ہے 72 سال کے بعد، ہمیں نہایت سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ ہم نے 72 سال میں متعدد بار 10 قدم آگے چلے ہیں اور 15 قدم پیچھے گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ملک جو 1999 تک جنوبی ایشیا کی نمبر 1 معیشت تھا، ہماری گروتھ ریٹ سب سے آگے تھی، ہمارا روپیہ جنوبی ایشیا میں سب سے مضبوط تھا، آج جنوبی ایشیا کی ہم کمزور ترین معیشت بن گئے ہیں۔ 2013 اور 18 کے درمیان جس طرح مسلم لیگ نون کی حکومت نے ملک کو درپیش مسائل کا حل کیا، وہ دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی گئی ہو، 4 سالوں میں مسلم لیگ نون نے 11,000 میگا واٹ بجلی بنا کر ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے۔ اسی طرح 4 سالوں کے اندر اس ملک میں جہاں کوئی $1 سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، 29 ارب ڈالر کے سی پیک منصوبوں کو زمین پہ کھڑا کر کے میٹیریلائز کر کے پاکستان کی تاریخ کا ایک ریکارڈ بنایا ہے۔ پاکستان کی مردہ معیشت کو 3% پہ جہاں وہ لاک ہو چکی تھی، اور جیسے ایک زمانے میں انڈیا کی معیشت کے لیے ماہرین معیشت ہندو گروتھ ریٹ کا لفظ استعمال کرتے تھے جو 2-3% ترقی کا تھا، پاکستان کے لیے اردو گروتھ ریٹ کا لفظ ایجاد ہو گیا تھا کہ یہ 3% سے آگے ترقی نہیں کر سکتی۔ ہم نے اس معیشت کو 5.8% پہ لا کے کھڑا کیا۔ جنوری 2018 میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2019 اور 2020 میں پاکستان نے 6% سے ترقی کرنی تھی۔ یہ مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی تھی، یہ ورلڈ بینک کہہ رہی تھی جنوری 2018 میں کہ اگلے 2 سال پاکستان 6% سے ترقی کرے گا۔ وہ 6% کہاں، ہم -0.4 یا -1.4 پہ آ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو 2013 اور 18 کا دور ہے، اس میں جس طرح معیشت پہ کام ہوا، توانائی پہ کام ہوا، دہشت گردی کی وہ جنگ جو اس سے پہلے بھی لڑی جا رہی تھی لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں تھی، مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس دہشت گردی کی جنگ کو جیتنے کے لیے وسائل فراہم کیے ہماری مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کو، جس سے ہم کامیاب ہوئے۔ یہ کارکردگی اگر افریقہ کے کسی کمزور سے کمزور جمہوری ملک کے اندر بھی کسی حکومت نے دکھائی ہوتی تو اگلی دفعہ وہ 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو جاتی، لیکن جس طرح آپ نے دیکھا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حشر ہوا، قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کی اکثریت اقلیت میں بدلی گئی حالیہ ووٹ میں، اور حکومت کی اقلیت اکثریت بنائی گئی، اسی طرح جادو منتر کے ساتھ پی ٹی آئی کو RTS سسٹم سے فتح یاب قرار دیا گیا، اور وہ جماعت کہ جس نے اس ملک کی قسمت بدلنے والے فیصلے اقدامات کیے تھے اور کارکردگی دکھائی تھی، اسے نکال دیا گیا۔ کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت واپس آ جائے، خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت واپس آ جائے، اور پنجاب کے اندر جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت نے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مثالی کارکردگی دکھائی ہو، وہ واپس نہ آ سکے؟
جب پنجاب میں مسلم لیگ نون نمبر 1 پارٹی بنی تو یہ حق ہمیں نہیں دیا گیا اور ہم سے چھین لیا گیا. ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ایک اقلیتی جماعت کو پنجاب کے اوپر مسلط کر کے آج پنجاب کی درگت بنا دی گئی ہے. اور یہی نہیں بلکہ اب یہ جو حکومت ہے اور جو اس کا انتقام ہے وہ اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کو ایک فیشسٹ ریاست اور 1 پارٹی ریاست بنانے کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کے خلاف اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف نیب گردی کی نئی لہر برپا کر دی گئی ہے. آپ نے دیکھا کہ دنیا حیران ہے, ماہرین قانون حیران ہے کہ پاکستان میں پہلے ایک لیگل جورسپروڈنس ہوتی تھی, اب ایک نیا قانون ایجاد ہو رہا ہے جسے نیب جورسپروڈنس کہتے ہیں. پاکستان کے قانون کی وہ تشریح اور تعبیر مقبول نہیں سمجھی جاتی جو ہمارے ماہرین قانون یا عدلیہ آئین اور قانون کی روشنی میں کرے. ہمارے ہاں قانون اسے سمجھا جاتا ہے کہ جو نیب کے ادارے کے ذریعے کالے قانون اس ملک میں لاگو کیے جاتے ہیں یا ان کی کالی تشریح کی جاتی ہے اسے قانون سمجھا جاتا ہے. لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے بعد نیب کی طرف سے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کھلم کھلا نیب گردی نہیں ہے بلکہ سیاسی دہشت گردی بھی ہے, جس کا مطلب اپوزیشن کو اس کا گلا گھونٹنا ہے, اپوزیشن کی آواز کو دبانا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنی دھاندلی کو کھلم کھلا کر سکے. 15 نومبر کو گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے اور اس الیکشن میں مسلم لیگ نون نے جو گلگت بلتستان میں خدمت کی ہے, جو مثالی ترقی دی ہے, مثالی امن دیا ہے, مثالی گورننس دی ہے, گلگت بلتستان میں ایک حکومت اپنے من پسند نتیجے حاصل کرنے کے لیے چاہتی ہے کہ اپوزیشن کے ہاتھ پیر باندھ کے وہ سونی گلی کر دے اور اس میں کلا عمران نیازی ناچتا پھرے. ایسا نہیں ہو سکتا. شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کا مقصد گلگت بلتستان کے الیکشن میں دھاندلی کی آغاز کرنا ہے تاکہ مسلم لیگ نون کو اس الیکشن کے اندر آزادانہ طور پہ حصہ لینے سے روکا جا سکے. اور اگر حکومت نے یہ پری پول دھاندلی کے ہتھ کنڈے بند نہیں کیے تو ہم ان پر بھرپور احتجاج کریں گے. ہم عمران احمد نیازی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ 2018 کا کھیل گلگت بلتستان کے الیکشن میں کھیل سکے. گلگت بلتستان کے عوام نواز شریف سے پیار کرتے ہیں کیونکہ نواز شریف نے گلگت بلتستان کو ان کے حقوق دیے ہیں, ان کو وہ ترقی سے روشناس کیا ہے جو 70 سال میں کسی نے نہیں دی تھی. گلگت بلتستان کا الیکشن ڈیولپمنٹ بجٹ دگنا کیا. آج وہاں پر نیا ایک ترقی کا دور شروع ہو رہا ہے اور اب مسلم لیگ نون کی اس مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ حکومت مسلم لیگ نون کے صدر کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تاکہ مسلم لیگ نون الیکشن کی مہم میں آزادانہ طور پہ حصہ نہ لے سکے. تو یہ سیاسی دہشت گردی اور دھاندلی کے ہتھ کنڈے ہم قبول نہیں کریں گے. اسی طرح پنجاب جس کے بلدیاتی نمائندوں کو پنجاب سے چھینا گیا اور غیر قانونی طور پہ 51,000 منتخب بلدیاتی نمائندوں کو برطرف کر کے حکومت اب پنجاب کے اندر بلدیاتی اداروں میں بھی
اپنے لوگوں کو دھاندلی سے جتانے کا پلان بنا رہی ہے اور اس مقصد کے لیے بھی وہ مسلم لیگ نون کے صدر کو میدان سے باہر کرنے کی خواہش رکھتی ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا قانون عمران احمد نیازی یا نیب کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. پاکستان کی عدلیہ پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کرے گی. چونکہ سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور پنجاب ہائی کورٹ بھی واضح طور پہ قرار دے چکے ہیں کہ کسی کو ٹرائل سے پہلے گرفتار کرنا اس کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے. یہ لوگوں کی تذلیل ہے، یہ لوگوں کے ڈگنیٹی کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے. حکومت سارا کام کردار کشی کے اوپر کر رہی ہے، جھوٹے الزامات پھینکتی ہے. اور یقین کریں، پنجاب کے عوام جب دیکھتے ہیں کہ وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ جس نے صبح شام اپنی دن رات پنجاب کے عوام کی خدمت کے لیے وقف کیے، جب وہ اسے عدالتوں کے اندر اپنی بیٹی کے ساتھ دھکے کھاتے دیکھتے ہیں تو پنجاب کے عوام پہ کیا گزرتی ہے یہ عمران احمد نیازی کو اندازہ نہیں ہے. یہ جو پنجاب کے ساتھ انتقام لیا جا رہا ہے وسیم اکرم پلس حکومت کی صورت میں، کہ وہ 10 سال کی ساری محنت جو جناب شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں کی اس کو ریورس کیا جا رہا ہے. رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.